مجھے پتا ہے میں کتنا گناہگار اور سیاہکار آدمی ہوں، بخدا مجھے پتا ہے، نہیں میں اپنے گناہوں پہ میں نظر ڈال سکتا، لیکن اگر مجھے ایک چیز پتا ہو نا، ایک چیز کہ ہمارے اس کام سے متاثر ہو کہ میری ایک بیٹی نے اپنے سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا، میرے ایک بیٹے نے اس کو ہمارے نبی سے محبت دوبارہ دل میں پیدا ہو گئی، اس کی نماز شروع ہو جاتی ہے، تو یہ اگر میں ایک بھی میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں رب کو یہ کہہ پاؤں کہ پھر بھی شاید میرے گناہ بڑے ہوں گے، لیکن اے میرے رب تیری دنیا سے میں یہ ضرور ساتھ لے کے آیا ہوں۔ If you feel the same way، کیا آپ بھی اپنے رب سے یہی کہنا چاہتے ہیں، then this is the time we have to stand up for ourselves۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ دی ریوائولسٹس کے نام سے ایک موومنٹ جس کا میں نے آج اناؤنسمنٹ کی کہ انشاءاللہ ہم سب پاکستانی مل کر انشاءاللہ بڑے جلد اس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ فیس بک پہ میں نے ایک پوسٹ لگائی اور جو اوور ویلمنگ رسپانس مجھے ابھی تک ملا ہے، اٹس ویری ہمبلنگ، دیٹ شوز کہ ہم واقعی ہی وہ میجورٹی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہ جس طرح سے ممبرشپ فارم فل کیا بہن بھائیوں نے، اٹس جسٹ ایکسٹراورڈنری۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سفر ہمارا، یہ اس کا پہلا قدم ہے، اٹس اے لانگ وے ٹو گو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے ایک دفعہ بات کر کے کہ آخر ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں ایبسلوٹ کلیئرٹی ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، دو جو مین چیزیں ہمارے مینڈیٹ میں ہیں، ریوائولسٹ کا مطلب یہ ہے نا کہ کسی چیز کو ریوائیو کرنا، اس کو اثر نو بحال کرنا۔ ایک تو ہم بحال کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں پاکستانیت کو، یہ جو ہمارے انویڈرز ہیں، فکری جو حملہ آور ہیں، وہ بھلے لبرلز ہوں، ایتھیسٹس ہوں، جو بھی ہوں، جو بیسکلی ہمیں ایک شناخت کے بحران کا شکار کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، اس کے خلاف ایک ریزسٹنس پرووائڈ کرنے کے، نہیں بھائی پاکستان ہے تو یہ پاکستان ہوگا، پریڈومننٹلی یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پہ اسلامی نظام ہے، ہونا چاہیے، جس کے لیے ہم اسٹرگل کریں گے، پیسفلی کریں گے، کوئی ہم وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے۔ جو ہماری مائنورٹیز ہیں اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں، یہ ان کے بھی بہنیں بیٹیاں، جو کہ میری بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ ان کی بھی چادروں کی جنگ ہے، ان کے بھی سروں پہ دوپٹہ رکھنے کی جنگ ہے۔ تو ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو ایک پاکستانی کلچر ہے اس کو ریوائیو کرنا، جو کہ جس کی بیس ہماری جو اسلامی زندگی ہے اس پہ ہو، اور آف کورس جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق، وہ بھی پاکستانی کلچر کو کسی اور کلچر، پاکستانی کلچر کو وہ انجوائے کر سکیں۔ تو ایک تو اس کو ریوائیو کرنا، اس میں ہمارا کام جو ہے، میڈیا ہے، ایکیڈیمیا ہے، ہم اس کے خلاف، اور خلاف اگین پیسفلی، یہ ایک لٹرری موومنٹ ہے، یہ اس کا ہمارا جو کام ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، ہمارا کام ہے اپنی طاقت کو ریئلائز کرنا کہ عوامی طور پہ اگر ہم کسی چیز کا بائک آؤٹ کریں تو اس کا جواب آتا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں، پر ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو ریئلائز کہ صرف بائک آؤٹ حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ پریکٹیکلی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ اسلامی زندگی کیا ہوتی ہے، آج کی جو یہ دنیا ہے اس میں اسلامی زندگی کو کیسے گزارا جا سکتا ہے، all that is part of our mandate۔ اور میں بڑے بریفلی بتا رہا ہوں، اس پہ میں بہت کچھ آگے مزید لکھوں گا، انٹرویوز ہوں گے انشاءاللہ، ایکسپلین ایوری تھنگ ان ڈیٹیل۔ دوسرا جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہے کہ ہمارا وہ شاندار ماضی جس میں ہم تھنکرز تھے، جس میں ہم فلاسفرز تھے، سائنٹسٹ تھے، انویسٹیگیٹرز تھے، علم سے محبت تھی، تحقیق سے محبت تھی، اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا، کیونکہ پاکستان میں ایک بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، سائنٹزم کے جو پیروکار ہیں، اینڈ اب تو ہم نام لے کے بات کر سکتے ہیں بیکاز اب تو ہم فیس ٹو فیس آ چکے ہیں۔ پرویز ہود بھوئی صاحب، آئی کنسیڈر ہم ایز این انٹلیکچوئل کرمنل، ڈیئر آئی سے، کہ جس طرح سے ان جیسے لوگوں نے ہمیں یہ تاثر دیا کہ نہیں، اگر آپ لوگوں نے سائنس پڑھنی ہے تو مذہب آپ کو چھوڑنا ہوگا، اور سائنس اور مذہب کا آپس میں کوئی تضاد ہے، کوئی کلیش ہے، all that is absolutely crap، کوئی کلیش نہیں ہے، اور یہ بھی ہمارا کام ہے، اس موومنٹ کا کام ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ ایک اچھی مذہبی زندگی گزارتے ہوئے کس طرح سے سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے، ہمارے مینڈیٹ کا حصہ ہے کہ ہم اچھے فلاسفرز پروڈیوس کریں، ڈاکٹرز پروڈیوس کریں، سائنٹسٹ پروڈیوس کریں، ریسرچ پیپرز لکھیں، دنیا میں آگے پیچھے ہمارا جو تحقیقی کام ہے وہ پھیلے۔ لیکن پریکٹیکلی اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، یہ تو ہمارے وہ اینڈ ریزلٹس ہیں نا جو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ رستے کیا ہیں ہمارے؟ رستے ہمارے یہ ہیں کہ ہم یونیورسٹیز میں جائیں۔ پہلا کام جو ہے، کیونکہ دیکھیں کسی بھی موومنٹ کو آپ جب کسی ایک آدمی کے اراؤنڈ بلڈ کر دیتے ہیں تو اس میں ڈکٹیٹرشپ بڑی جلدی آ جاتی ہے، تو اس موومنٹ کا جو پہلا کام ہے کہ اس میں ہم ایک سینس آف لیڈرشپ کریٹ کریں گے، کیونکہ جب
آئیڈیاز جاتے ہی اس وقت آگے ہیں کہ جب نئے لوگ اس میں آتے رہیں اور ایک پورے کا پورا اسٹرکچر بنتا رہے. تو ہم اچھے اسپیکرز، اچھے ڈبیٹرز ہم وہ کریٹ کریں گے. ہم وہاں سے یونیورسٹیز میں جائیں گے. وہاں پہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یونیورسٹیز جو ہے ہمارا اکیڈیمیا ہے جہاں پہ سوچ کی تعمیر ہوتی ہے، اور وہیں پہ یہ ہماری سوچ میں زہر ڈالا جا رہا ہے. اور میری اب لیکچرر سے باتیں ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ سے باتیں ہوتی ہیں. آج بھی میری بات ہو رہی تھی ایک جگہ پہ، وہ یہی فیڈ بیک ملا ہے کہ ایک سیلاب لوگوں کا تیار کیا جا رہا ہے ایتھیزم ان کے ذہن میں گھول کر. اور بچے یہ نہیں کہ بچے اس طرف جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ بچے انفلوئنس اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. وی ٹیک اٹ اپون آور سیلوز. ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ جواب ہم دیں گے انشاءاللہ. آپ کی یونیورسٹیز میں آئیں گے ہم، سیمینارز ہوں گے، ڈبیٹس ہوں گی، آرگومنٹ کس طرح سے بنایا جاتا ہے، یہ ٹریننگ کورسز ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور یہ فری آف چارج ہوں گے. آرگومنٹ کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس کو کنونسنگلی پریزنٹ کیا جاتا ہے، دوسرے کے آرگومنٹ میں کیا غلطی. کیونکہ ابھی تک تو یہی چل رہا ہے کہ او بتاؤ پسلی سے جناب ہوا کیسے بنی، او بتاؤ اللہ تعالیٰ نے پھونک کیسے ماری، اور وہ اس طرف سے جگت بازی ہو رہی ہے اور ہماری طرف سے وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں. نو مور، وی ہیو ٹو پلے آن فرنٹ فوٹ. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پہلا سیل کس طرح سے بنا. آپ ہمیں بتائیں کہ یہ وہ اگین میں یہاں پہ اس کو میں ڈارونزم کے میں کنورٹ کرنا چاہتا، لیکن یو نو کہ جب کوسچنز ہم پوچھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں، تو کبھی ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا. وی ول لیٹ یو نو کہ یہ سوال کیسے پوچھے جاتے ہیں، اور ان کے لبرلزم ہو، ایتھیزم ہو، یا کوئی بھی اورزم ہو، ایون لیفٹزم ہو، یہ لال وغیرہ، یہ بھی ہمارا جو ہے اب مقابلہ ان سے بھی ہے کہ ان لوگوں نے کیا دنیا میں گل کھلائے ہوئے ہیں، وہ بھی بتائیں گے. اور آپ یہ ٹریننگ ہوگی کہ آپ ان سے سوال کس طرح سے کریں. دین ایک فخر کی چیز ہے، اور دین کو ہم فخر سے ہی اب ایکسپیرینس کریں گے. دین کوئی شرم کی بات نہیں ہے. مسلمان ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے. پورے فخر کے ساتھ ہمارا یہ کام ہے کہ ٹریننگز ہم پرووائڈ کریں کہ آپ نے کس طرح سے ان لوگوں کا علمی اور فکری مقابلہ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ان ٹولز کو یوز کرنا ہے. دیٹ وی لیو اپ ٹو یو کہ کتنا فخر آپ اپنے دین میں کرتے ہیں. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز ہم جو اس میں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے جو ہمارے بچے، بہنیں، بیٹیاں، کسی بھی عمر کے لوگ جو اس موومنٹ میں شامل ہوں، میں پرومس نہیں کر سکتا لیکن میری کوشش ہوگی کہ ان کی جو فائنینشیل جو انڈیپینڈنس ہے وہ بھی بڑھے. کیونکہ میرے سید، میرے سردار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہے کہ جو غربت ہے انسان کو کفر کے نزدیک لے جایا کرتی ہے. جب انسان کسب معاش میں ہر وقت جب وہ فکر معاش میں معافی چاہوں گا میں جب وہ لگا رہتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیشنل لیول پہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس کی وہ اس کو یہ لوگ کنویں کا مینڈک بنا دیتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کنویں سے باہر کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم نے واقعی فکری طور پہ ترقی کرنی ہے تو ہمیں معاشی طور پہ ترقی کرنی ہوگی. میں پاکستان میں اچھے بزنس کوچز ہیں، میں ان سے بات کروں گا. میں خود بزنس کوچ ہوں. آئی ول ڈو مائی بیسٹ. اور دیکھیں، یہ ایک چیز ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ چونکہ ایک رضاکارانہ موومنٹ ہے، دیر فور یہ کبھی کسی کے ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ اس سے ہم پیسے کمائیں گے، میں پیسے کماؤں گا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں دیر از نو کاسٹ ٹو اٹ. آگے جو ہمارے یعنی کہ میں ایک پروفیشنل کمپنی ہے جو ہم دوسرے کورسز کراتے ہیں، that's one thing. لیکن یہ جو اس کوز کا حصہ ہے، none of this is charged at all. تو دوسرا ہمارا کام یہ کہ ایک یہ نہیں کہ اویئرنیس کریٹ کرنی یونیورسٹیز لیول پہ، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو جو فکر معاش ہے اس سے میکسیمم جو ہم آزاد کر سکیں وہ. تیسرا یہ کہ ہم ڈیپر لیول پہ اس سائیکولوجی کو سیکھیں، اس زبان کو سیکھیں جو استعمال کی جاتی ہے ہمیں امپریس کرنے کے لیے. کہ سائیکولوجی میں ہوتی ہے ایک ایلوزری ٹروتھ تھیوری کہ جھوٹ کو آپ اتنی دفعہ آپ ریپیٹ کریں کہ وہ سچ لگنے لگے. بڑا اس کا یہ واٹر ڈاؤن سمپلیفائڈ میں آپ کو اس کی تشریح بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارا میڈیا ہمارے گھروں سے عزتوں اور غیرتوں کے جنازے نکال رہا ہے، کس طرح کی لینگویج کو یوز کر کے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کا مائنڈ کب چینج ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ برائی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. پر اٹس آور جاب کہ ہمارے اندر یہ ایک ڈیٹیکشن سسٹم ہو، ہمارا ریڈار آن ہو. اس طرح سے ہم اس کو اچیو کریں گے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہماری اپنی پاور ہے، عوامی پاور ہے. ہمیں پتہ ہے کہ عوام کی طاقت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی ہے. اللہ کے نظام پہ عوام کھڑی ہو جائے، یو سمپلی کین ناٹ ریفیوز دیم. ہم بڑے پیمانے پہ بائیکاٹس کی ہم کمپینز چلائیں گے، کیونکہ لڑائی ہم نے کرنی نہیں ہے، جھگڑا کسی سے کرنا نہیں ہے، وائلنٹ ہم نے ہونا نہیں ہے. ہم نے اپنے رائٹس جو ہمارے، کیونکہ ہم، اور یہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں، یہاں پہ اکثریت کے حقوق نہیں ہیں. ہم سے ہمارا پاکستان چھین لیا ان لوگوں نے، ہم سے ہمارا اسلام چھین لیا، ہمارا رمضان اداکاروں کے حوالے کر دیا. کوئی پاکستان میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی ایک اشتہار نہیں چل سکتا، آج ایک اشتہار نہیں چل سکتا جس میں کسی گھر کی عزت ناچ نہ رہی ہو.
टू अचीव व्हाट एग्जैक्टली? हमारा ड्रामा देख लें, जिस लेवल पे हमें लेके जा रहा है, आज से 15-20 साल बाद हम कहाँ पे होंगे. सो दिस इज़ द टाइम टू गेट अप. तो हम अपनी जो अवामी ताकत है जब वो शो करेंगे, क्योंकि मीडिया को पैसे के अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए. जब इनकी रेटिंग्स डाउन होंगी, जब इन्हें पता चलेगा कि अवाम ये डिमांड नहीं कर रहे हैं, अवाम सिर्फ मजबूर हैं देखने के लिए, इसलिए कि उनके पास और देखने को कुछ है नहीं, तो जब हम ये अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, थिंग्स विल चेंज. तो ये 3-4 चीज़ें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके जरिए हम जाएंगे. यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करेंगे सोशल लेवल पे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे एकेडमिक लेवल पे, अपनी ताकत का इजहार करेंगे बाइकआउट्स की सूरत में, और उसके साथ साथ ये कि जो फ़िक्र माश है मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि लोग उससे आज़ाद हों, किस तरह से अपने घरों में बैठ के छोटे बिजनेसेस हम क्रिएट कर सकें, किस तरह से हम आगे जाएं. लेकिन मेरे बेटों, मेरी बेटियों, ये काम मुझसे नहीं होगा अकेले. जो आपका ज्वाइनिंग फॉर्म है उसमें आपकी स्किल के बारे में पूछा गया है. जिस कैपेसिटी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप वीडियो प्रोडक्शन कर सकते हैं. इसलिए कि मीडिया में हमने इन लोगों का मुकाबला करना है, तो याद रखें कि हम वॉलंटियर्स हैं, हमारा मुकाबला उन लोगों से जिनके बजट ईयरफोन में है. बट गुड थिंग इज़ कि हम उन पर डिपेंडेंट नहीं है. ये सोशल मीडिया का दौर है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया की. हम सोशल मीडिया पे बैठ के हम वो सारा कुछ अचीव कर सकते हैं जो ये नेशनल मीडिया पे बैठ के अचीव करते हैं. जिस सूरत में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लॉयर हैं, किसी भी फील्ड से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, कम फॉरवर्ड, लेट अस नो कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हमारे वीडियोस, हमारा जो अवेयरनेस का काम है वो आपको व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा, रूटीन के साथ मिलता रहेगा. वी हैव टू बिल्ड अप टू द एक्सटेंट कि जिसे कहते हैं ना कि यू आइदर गेट इट डन और यू डाई ट्राइंग, कि या आप उस काम में आप कामयाब हो जाएं, या आप उसे हासिल करते करते आप मर जाएं. आई एम प्रीटी श्योर कि हम दूसरे हिस्से वाले हैं, लेकिन अगर इस काम में नहीं मरेंगे तो वैसे भी तो मरना है ही ना. ये करेंगे तो कम से कम मरते वक्त कोई अफसोस तो नहीं होगा कि मुझे पता है मैं कितना गुनहगार और सियाहकार आदमी हूं. बाखुदा मुझे पता है, नहीं मैं अपने गुनाहों पे मैं नजर डाल सकता, लेकिन अगर मुझे एक चीज पता हो ना, एक चीज, कि हमारे इस काम से मुतासर हो कि मेरी एक बेटी ने अपने सर पे दुपट्टा लेना शुरू कर दिया, मेरे एक बेटे ने उसको हमारे नबी से मोहब्बत दोबारा दिल में पैदा हो गई, उसकी नमाज शुरू हो जाती है. और ये तो मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ ना, मेरी हिंदू बेटियां भी तो हैं, मेरे क्रिश्चियन बच्चे भी तो हैं, मेरे सिख बच्चे भी तो हैं इस मुल्क में. अगर उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये पाकिस्तान बना था इसलिए कि यहाँ पे हम एक पाकिस्तानी निज़ाम को एक्सपीरियंस कर सकें, कि बाहर से आए हुए जो हमारी ये इंटेलेक्चुअल क्विजलिंग बैठे हुए थे, मीडिया में हम पे जो इम्पोज किए जा रहे हैं, कि हम उनको ना कर सकें, अपने कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें. व्हाई नॉट? व्हाट इज स्टॉपिंग अस? तो ये अगर मैं उसमें मैं कामयाब हो जाता हूँ, तो मैं रब को ये कह पाऊँ कि फिर भी शायद मेरे गुनाह बड़े होंगे, लेकिन ऐ मेरे रब तेरी दुनिया से मैं ज़रूर साथ लेके आया हूँ. इफ़ यू फील द सेम वे, कि आप भी अपने रब से यही कहना चाहते हैं, then this is the time we have to stand up for ourselves. This is the time we have to stand up for our children. This is the time कि हमें अब उठ के खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बुराई दुनिया में इसलिए नहीं फैलती है कभी कि बुरे लोग ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, बल्कि वो इसलिए फैलती है कि अच्छे लोग घरों में खामोश होकर बैठ जाते हैं. So decide, what do you want to do?